السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف جلیل اتاری گجران سے بات کر رہا ہوں۔ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر روزہ جب ہو بندہ وضو کے درمیان جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے وضو کرتے ہوئے، اگر وہ پانی احتیاطی نہ کی جائے قصداً اندر چلا جائے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض حفاظ جو داڑھی مڑوا دیتے ہیں اور جب رمضان شریف قریب آتا ہے تو وہ داڑھی رکھتے ہیں اور تراویحیں سناتے ہیں، ہر سال ایسا ہوتا ہے، تو کیا ایسے حفاظ جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ جواب عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے، روزے میں آدمی نہا سکتا ہے؟ ہم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ جی ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے کال کی۔ مرحبا کہتے ہیں آصف جلیل بھائی گجر خان سے۔ ناک میں پانی چڑھاتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، اور کیا بے احتیاطی کریں گے تو روزے پہ کوئی اثر ہوگا؟ وضو کے دوران مبالغہ کرنا کلی میں ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ وضو میں پہلے تو کلی کا مبالغہ، یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں ہم، یہ باتوں میں مبالغہ تو سنا تھا، پہلے تو اس کی وضاحت ہو جائے۔ کلی میں مبالغہ سے مراد ہے کہ ایک زیادتی کرنا۔ کلی عام طور پہ منہ میں پانی ڈال کے پھینک دیتے ہیں پانی، اس میں مبالغہ یہ ہے کہ منہ کے اندر پانی بھر کے ہر زاویے سے ہر جگہ پانی پہنچانا، کافی دیر تک منہ میں رکھا پانی، اس میں پانی چلاتے رہیں اور جو کچھ دانتوں کے ذریعے سے میل کچیل نکلے وہ پھینک دیا جائے۔ اور اس کے اندر جو مبالغہ ہے وہ یہ ہے کہ پورا منہ بھر لیا، صحیح ہے، پورا منہ بھر لیا۔ اب بھرنے کی صورت میں ذرا سا بھی سانس رکنے یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جس سے پانی حلق سے نیچے اتر سکتا ہے، رسکی تو ہو گیا۔ اس طرح رسکی حالت میں کلی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس میں احتیاط کریں، پورا منہ نہ بھریں۔ اسی طرح ناک کے اندر جب پانی ڈالا جائے گا وضو کے دوران تو اس میں بھی مبالغہ منع ہے۔ مبالغہ یہ ہے کہ ناک کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو روزے کی حالت میں ناک میں بھی پانی ڈالا جائے گا، لیکن ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا یہ منع ہے۔ ناک کی ہڈی جو سخت ہے وہاں تک تو پہنچایا جائے گا، ناک کی جڑ تک یہ پہنچانا روزہ نہ ہو تو سنت ہے، اور روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ اس میں ڈر ہے اس بات کا کہ اگر زیادہ چڑھانے کی حالت میں دماغ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو آصف جلیل بھائی تھے ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ اکرم اتاری بھائی حویلی لکھا سے تھے، حفاظ کے بارے میں کوسچن تھا اور بڑا ٹپیکل کوسچن تھا، آپ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں داڑھی رکھنا شرعاً، یہ جب سے داڑھی آ گئی اس وقت سے یا ایک مٹھی تک داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے یا امام سے نہیں ہے یا تراویح پڑھانے والے قاری صاحب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر ایک مسلمان عاقل بالغ پر یہ واجب ہے۔ تو اب جو عام طور پہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب رمضان قریب آنے لگتے ہیں تو رجب شعبان سے ہی داڑھی منڈانے کا یا کتروانے کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ رمضان المبارک تک کچھ بڑی ہو جاتی ہے، تراویح پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھانے کے بعد عید بھی پتہ نہیں داڑھی میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، رمضان جاتے ہی یہ داڑھی کی بہاریں بھی چلے جاتی ہیں۔ تو یہ عام طور پہ کچھ لوگوں نے، حفاظ نے یہ شاید سمجھ لیا ہے کہ داڑھی جو وہ تراویح کے لیے ہے، داڑھی تراویح کے لیے نہیں ہے، داڑھی ایک مستقل واجب ہے۔ یہ تراویح پڑھیں نہ پڑھیں، آپ امامت کریں نہ کریں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، داڑھی ایک مستقل واجب ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس کا ترک کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنا، جی، تو اگر کوئی حافظ صاحب اگر تراویح سے رمضان سے پہلے داڑھی منڈاتے رہے اور اچھے قاری صاحب میں بقیہ ساری شرائط امامت کی پائی جاتی ہیں، داڑھی رکھنا یہ واجب تھا، اس کی وجہ سے فاسق ہو رہے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے سچی توبہ کر لی جی، کہ اب میں نے
तादम हयात ये मुस्तकिल नियत कर लिए कि अब कभी दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा या एक मुट्ठी से कम नहीं करूंगा। अगर इन्होंने सच्ची तौबा कर लिए, इसका इजहार भी उन्होंने कर दिया नमाजियों के सामने, तो अब इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी साहिब की ये आदत मालूम है कि बरसहा बरस से ये सिलसिला चल रहा है कि आते हैं रमज़ान से पहले दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, तरावी पढ़ाने के बाद फिर ये अगले साल के लिए दाढ़ी इनके चेहरे पे नज़र नहीं आती, तो अगर ऐसा किसी की रूटीन में शामिल है और वो तौबा का भी इजहार नहीं करता, तो ऐसे के पीछे तरावी नहीं पड़ी जाएगी। उम्मीद है कि हाफिज़ साहिबान के लिए भी मदनी फूल होंगे और हमारे नमाजियों के लिए भी होंगे। ज़ाहिर है सिर्फ इमाम के लिए दाढ़ी नहीं है, ये भी याद रखें। सवाल पूछने वाले बाज़ों का ये सवाल तो ज़रूर करते हैं, ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा। यकीनन उसकी कुछ रूलिंग्स हैं, लेकिन मुक्तदी को भी दाढ़ी रखनी है। हम सब आका के ग़ुलाम हैं और ये हम सब पर वाजिब है। और ये इतनी प्यारी सुन्नत है कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी है उसका सवाब जारी है। आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन दाढ़ी का सवाब इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की रहमत से मिलता रहेगा और ये सुन्नत तो कब्र में भी साथ जाएगी।